السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی سعادتیں عطا فرمائی اور ہم سب کو اس کی سعادتوں کو غنیمت سمجھ کر اس کو خوب اچھے طریقے سے عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا سے بچنے کا۔ چنانچہ جو شخص اس مہینے کے اندر اپنے ہر قدم کو احتیاط سے رکھتا ہے، اپنے ہر عمل کو احتیاط سے برتتا ہے، کرتا ہے، تو اس مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے آنے والی تمام زندگی کو اسی طرز عمل پر گزارنے کی اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں، لیکن بندہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن جس شخص نے اچھی طریقے سے گزارا، اس شخص نے گویا کہ ساتوں دن اچھی طریقے سے گزارا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ جس شخص نے اچھی طریقے سے گزارا، اس نے گویا کہ پچھلے تمام 11 مہینوں میں جو ہونے والا ہے اس کی عملی مشق کر لی، اچھی طریقے سے گزارے گا انشاءاللہ۔ اس مہینے میں شرکت شیاطین سارے کے سارے قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر بھی لوگ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، تو جو بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے شیطان یعنی ہمارے دوست و احباب کی شکل میں یا ہمارے اعز و اقارب کی شکل میں، جو ہمارے بہت ہی زیادہ قریب ہیں، دنیا کی طرف مائل ہیں، ہم ان کے ذریعے سے بہکا کرتے ہیں۔ اور سب سے عزیز دوست تو ہمارے پاس ہی ہے نفس۔ ایک لوہے کو لوہار گرم کرتا ہے اور اس کو سرخ کر دیتا ہے، اور اس کو پھر الگ آگ سے ہٹا کر رکھ دیا جائے تو کافی دیر تک وہ لوہا ویسے ہی گرم رہتا ہے۔ تو مثال بالکل اسی طریقے سے ہے۔ جو 11 مہینوں میں شیطان نے ہم پر محنت کی ہے، جو 11 مہینوں میں شیطان نے ہمارے دل کو موڑا ہے، ہمارے جسم کو اپنے گناہوں کی طرف مائل کیا ہے، وہ ایک مہینے کے اندر وہ جو گرماہٹ ہے نا لوہے والی، وہ گناہوں کی نحوست اسی طریقے سے باقی رہتی ہے۔ علماء اس کا بہت اچھی طریقے سے جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے، جو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے، جو اللہ کے متقی اور نیک بندے ہیں، جو 11 مہینے نیکی کے راستے میں رہ کر کے گزارے ہیں، جن لوگوں نے، اللہ رب العزت ان کے پہلے ہی عشرے میں درجات کو بلند کر دیتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ
ایسے ہوتے ہیں جن کے گناہ کچھ زیادہ ہوتے ہیں، ان کی بخشش پہلے عشرے میں نہیں ہو پاتی، تو اللہ رب العزت ان کو دوسرے عشرے میں اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں اور نور کی جو تجلیاں اور جو بارشیں نازل فرماتا ہے، اس کی بنا پر اس کی ظلمت کو دھل دھل کے دوسرے عشرے میں اس کو بھی بری کر دیتا ہے جہنم سے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسرے عشرے میں بھی مغفرت کے قابل نہیں بن پاتے، تو اللہ رب العزت اس کو تیسرے ہفتے میں تیسرے عشرے میں موقع دیتا ہے، اور وہ تیسرے عشرے میں لگ کر کے جو محنت کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، جو اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے پڑھ کے مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو عزیزوں، ہمارے 2 عشرے گزر چکے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ دن کب آئے اور کب رخصت ہو گئے، اس کا احساس بھی ہم کو نہیں ہوا، بلکہ اب یہ افسوس اور یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ جو عبادت ہم کو کرنی چاہیے تھی وہ عبادت ہم نہیں کر سکے۔ اللہ رب العزت سے اب یہ مزید دعا کریں کہ جو بچے ہوئے 10 دن ہیں، آنے والا یہ عشرہ، یہ ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم کو اتنی توفیق دے دے، اتنی توفیق دے دے کہ میں اس کی رضا تک پہنچ جاؤں۔ اللہ مجھ سے راضی ہو گئی تو کائنات ہم سے راضی ہو گئی، اگر اللہ ناراض رہا تو کائنات کی رضا ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ تو عزیزوں، اس وقت میں جو آنے والا عشرہ ہے، کل سے شروع ہو جائے گا، اس میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے معمولات میں سے ہیں، پورے ہفتے کا، پورے عشرے کا اعتکاف کرنا، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف کی نیت کریں اور اعتکاف میں بیٹھے اور رجوع الی اللہ ہو جائیں۔ اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے تمام بند کر دیے اللہ رب العزت نے، اور جنتوں کے دروازے کھول دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو فوراً جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے، یعنی کوئی اور دروازے کھلے ہی نہیں ہیں، خالی وہی کھلا ہے، تو اللہ ڈائریکٹ جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم کو 4 کام مضبوطی کے ساتھ کرنے چاہیے۔ 4 کام کون سے ہیں؟ ایک تو کلمہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا، استغفار کا جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ورد کرنا چاہیے، اور 2 چیزوں سے پناہ کے بارے میں بتایا، 2 چیزوں کا ذکر، 2 چیزوں سے، ایک چیز سے پناہ، ایک چیز کا طلب۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں جنت کی طلب کرنی چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم کو یہ دعا اکثر کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو عزیزوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت بہت ہی کم بچا ہے، ابھی ہمارے کام بہت زیادہ ہیں، لہذا ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے در پہ پڑ جائیں، گر جائیں، اور اللہ رب العزت سے یہ کہیں کہ اے میرے رب، اب میں اٹھوں گا تبھی جب آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اچھا، جب کوئی بچہ ناراض ہو، جب کوئی بچہ بدک جاتا ہے اور والد اس کے ناراض ہوتے ہیں، تو بچہ بھی تو ایسے کرتا ہے، ابا ہوگا غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے، یہاں تک کہ بعض دفعہ پیروں کے اوپر پڑ جاتا ہے، پکڑ لیتا ہے اسے پیر۔ نہیں، آپ جب معاف کریں گے تب پھر والد بھی کریم ہوتا ہے، والد کہتا ہے کوئی بات نہیں، چلو آئندہ خیال رکھنا۔ تو وہ جو 70 باپ اور 70 ماؤں سے زیادہ شفقت اور
محبت کرنے والا ہمارا کریم رب ہے، جب ہم اس کی بارگاہ میں اس 10 دن کے لیے پڑ جائیں گے تو کیا اللہ رب العزت ہم پر ترس نہیں کھائے گا؟ کیا اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ بے شک معاف کر دے گا۔ اس نے ظن کے ساتھ ہم کو اس عشرے کے اندر خوب محنت سے دعا مانگنی ہے، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ پاتے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، اتنی عاجزی اللہ کے سامنے پیش کرتے، نوافل کی کثرت اور زیادہ کر دیتے۔ ایک روایت میں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے رمضان المبارک کے مہینے میں بستر پر آتے ہی نہیں تھے۔ کیا اہتمام کرتے تھے وہ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کس کے لیے کرتے تھے؟ ہم کو بتلانے کے لیے کرتے تھے، اس رمضان کی عظمت کو دکھانے کے لیے کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور مزید نعمت اللہ رب العزت نے اس عشرے کے اندر رکھی ہے، یہ جو طاق راتیں ہوتی ہیں نا، 21، 23، 25، 27، 29، ان طاق راتوں میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، قدر والی رات۔ یہ رات ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، اس کی کوئی ثانی ہے ہی نہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ اگر ہماری زندگی کے اندر ہم کو اس رات کو تلاش کرنا ہے، وہ رات ہم سے چھپا دی گئی ہے۔ اب طاق راتوں میں اللہ کے نبی نے بتلا دیا ہے کہ آپ ان طاق راتوں میں تلاش کریں، وہ کون سی رات ہے، وہ اللہ جس کے مقدر میں ہوگی اس کو مل جائے گا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈٹ جائیں، بیٹھ جائیں، جم جائیں، جس طریقے سے آج ریاستی طور پر عوام اپنی بادشاہ کے دربار کے باہر بیٹھ جاتی ہے دھرنے کے لیے کہ میری مانگیں پوری کرو، میری مانگیں پوری کرو۔ آپ بھی اللہ کے سامنے اسی طریقے سے بیٹھ جائیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، رو کر، سجدے میں جا کر کے ہر طریقے سے اللہ سے کہیں، اے اللہ جی ہم آپ کے در پہ آ گئے ہیں، اب آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے کاموں کو بنا دیجیے۔ یہ جو 11 مہینے آنے والے ہیں ان میں رونے سے زیادہ افضل ہے کہ ہم یہ 10 دن اس طریقے سے اللہ کے سامنے عاجزی اور اپنے فقر کو اور اپنی مشکلوں کو، اپنی مصیبتوں کو سامنے رکھ کر کے اس طریقے سے اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ رب العزت وہ کریم ذات جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جس کے پاس رحمت بھی ہے اور رحمانیت بھی ہے، اس کو ہمارے اوپر ترس آ جائے اور اللہ ہمارے وہ 11 مہینے بلکہ 11 مہینے کے بعد جو زندگی بچی ہوئی ہے تمام زندگی ہماری ایسے گزر جائے گویا کہ ہم کو پتہ ہی نہ چلے کہ غم کیا ہوتا ہے، خوشی کیا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو ابھی سے محنت کرنی پڑے گی، ہمارے پاس موقع ہے۔ آج گزشتہ سال جو لوگ گزر گئے اللہ ان کی سب کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کروٹ کروٹ ان کو قبروں میں سکون عطا فرمائے۔ وہ لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ آئندہ سال دیکھیں گے، آئندہ سال دیکھیں گے۔ آج وہی نہیں ہے کہ ہم ان کو آئندہ سال دیکھ پائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو زندگی ملی ہے اس کو غنیمت جان کر اپنے کاموں کو موقوف کر کے اللہ کے سامنے گر جاؤ، پڑ جاؤ اور لیٹ لیٹ کے مانگو، اللہ کے سامنے لوٹ لوٹ کے مانگو۔ میرا کریم رب ہے، ہماری ہر خواہش کو پوری کرے گا، اور دعا کا اہتمام بہت ہی زیادہ کرے۔ اب دعا مخ العباد، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ اس طرح ایک دماغ نہ ہو انسان کے پاس، اس کا جسم چاہے جتنا ہی کیوں خوبصورت نہ ہو بیکار ہے، پاگل ہی کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے عبادت کرنے کے اندر اگر آپ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ مانگتے نہیں ہیں تو ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ اللہ کو مانگنے والا بندہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ دنیا کے عمرہ نہیں ہے، دنیا کے امیر نہیں ہے جو دور سے مولوی صاحب کو دیکھ لیں تو ان کا رنگ بدل جائے۔
آ گئے مولوی صاحب رمضان آیا نہیں کہ آ گئے، ایسا نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہی اسی لیے یہ مہینہ ہے۔ آؤ مانگو، اللہ دیتا ہر مہینے میں ہے، لیکن اس مہینے کو خاص کر دیا یہ تمہاری سہولیت کے لیے کہ دیکھو اے میرے بندے، تم نے 11 مہینے دیکھو بہت کچھ کیا ہے، ہم نے کچھ نہیں کہا، ایک مہینہ ہم تم کو دے رہے ہیں، تو اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ہم تم سے محبت کرتے، ہم نہیں چاہتے کہ تم جہنم میں جاؤ، لہٰذا اس مہینے کا اہتمام کرو اور اس مہینے کے اندر تم مجھ کو راضی کر لو اور میں تم کو اس رضا کے بدلے آخرت میں جنت عطا کر دوں گا۔ اور علماء نے بہت ساری تفصیلات فرمائی کہ رزق کی تنگیوں کے لیے جو دن رات ہم سوال کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، انہی راتوں میں مانگ لیں اللہ سے، انہی راتوں میں فیصلے ہوتے ہیں۔ پورے سال کا بایو ڈیٹا فرشتوں کو جو حوالہ کیا جاتا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہی میں کیا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں صاحب کے اختیار میں یہ چیز اتنی ہے، یہ چیز اتنی تقسیم کرنا۔ اب مثال کے طور پر میرے قسمت میں 10 روپے ہیں اور ہم کو چاہیے 100 روپے، وہ 100 کیسے بنیں گے؟ بنیں گے تبھی جب ہم اس سے مانگیں گے۔ تو مانگو، 100 کے 1000 کروا لو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور خاص کر کے ایک دعا یہ بھی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، جو ہماری بچی ہوئی زندگی ہے، جس طرح تو نے اپنے فضل سے اس رمضان کی قدردانی اس عاجز کو عطا فرمائی، ہم عاجزوں کو عطا فرمائی، اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہماری بقیہ زندگی کو بھی عملوں میں ہی گزار لیجیے، اپنی رضا کے ساتھ گزار لیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرتے ہوئے گزار لیجیے۔ سنت کا اہتمام ضروری ہے، سنت کا اہتمام کریں اور سنت کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں سے دور رہیں، ہر اس کام سے دور رہیں جس میں سنت کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، پھر وہ خاص کی ہو یا عام کی ہو، آپ اس سے بچیں گے تو اللہ تمہارے اس عمل سے خوش ہو کر آخرت کے اندر اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ اگر آپ یہ سوچ کر سنت کی بے حرمتی کو اندر شریک ہوتے رہے، مثلا باراتوں میں یا اور بھی دیگر جو کام ہوتے ہیں سنت کے خلاف عروج کے طور پر، اس کو خوب اچھی طریقے سے لوگ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں اور ہم کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے، پھر بھی ہم شریک ہوتے ہیں یہ سوچ کر کہ کر تو وہ رہا ہے، ہمارا کیا جاتا ہے، ہمارے تعلقات ہیں اس لیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، وہاں جب اللہ تم سے کہے گا نا کہ جب میرے محبوب کی سنت کا جنازہ نکل رہا تھا تب آپ کہاں تھے؟ تب تو آپ انہی میں شریک ہو گئے تھے۔ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ دے پائیں گے جواب؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم سنت کی پابندی کریں اور سنت کی پابندی کرنے والوں کا ساتھ دیں، نہ کہ نہ کرنے والوں کا ساتھ دیں، ہمیں ان کو تلقین کرنی چاہیے۔ تو یہ جو آنے والا کل سے آخری عشرہ ہے، اس کا خوب اہتمام کریں اور اتنا اہتمام کریں کہ رب کو راضی کر کے دکھا دیں۔ اللہ نے کھول رکھے ہیں خزانے، اب جو اس مہینے کے اس آخری عشرے میں بھی نہ لے پایا پھر وہ تو بیوقوف ہوگا، بدقسمت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس بدقسمتی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی عطا سے مزید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔